السلام علیکم جی. کافی وِد سی او کے ساتھ ہم آج حاضر ہیں جی. یہ کافی وِد سی او ایک سیشن ہے جو بیسیکلی کافی خودی جہاں ہم آج بیٹھے ہیں اور یہ سی او کلب ایک چھوٹی سی سروس ہے ٹوورڈز دا ینگ انٹرپرینورز, ینگ اسپائرنگ سی اوز اور ہماری وہ نوجوان نسل, وہ بچے جو کووڈ کی وجہ سے جن کی جابس گئی ہیں, جن کے بزنسز ہٹ ہوئے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی انسپیریشن ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی انسپیریشنل پرسنالٹی کو, کوئی پالیسی میکر, کوئی ڈیسیژن میکر اور کوئی جو سکسیس سٹوری ہوتی ہے ان کے سی اوز کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کیفے خودی میں اور ان سے کچھ سیکھتے ہیں کہ زندگی کی نئی راہیں اس کرائسس کے ٹائم کے اندر ہم کیا ان سے کوئی پازیٹیوٹی سیکھ سکتے ہیں. تو آج کے جو ہمارے جو مہمان ہیں وہ عدنان سرور شیخ صاحب ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ رائس کا بزنس کیا, ایک پاکستان کا ایک چھوٹا سا شہر ہے مرید کے, وہاں سے انہوں نے ایک اپنا برانڈ ڈیولپ کیا بمبئی چپاتی کے نام سے, اور ریسنٹلی ایک نیا برانڈ مارکیٹ میں لے کے آئے مٹھاس کے نام سے. ان کی جرنی سنتے ہیں, کیا جرنی تھی, کیا ہائیز تھے, کیا اپس تھے, کیا ڈاؤنس تھے, کیا انہوں نے پین تھی اور کیا ان کا پرائڈ ہے کہ آج ماشاءاللہ 10 برانچیں ماشاءاللہ کھل گئی ہیں ان کی بامبے چپاتی کی. کیا اس کا وائی اٹ از ڈفرینٹ, تو یہ کیوں ڈفرینٹ ہے, اتنے زیادہ ریسٹورنٹ کی ایک مشروم انڈسٹری بن گئی تو کئی کھلتے بھی ہیں اور بند بھی ہو جاتے ہیں, ہائی رسک انڈسٹری ہے. تو پلیز ویلکم مسٹر عدنان سرور صاحب. عدنان صاحب تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور ٹائم. آپ نے آئی عزت افزائی دی کیفے خودی. سر کیسا لگا آپ کو کیفے خودی, یا کانسیپٹ کے بارے میں کیا آپ کی فیلنگس ہیں؟ السلام علیکم جی. میں سب سے پہلے آپ کے ناظرین کو سلام کر کے, اور بہت اچھا جی, میں نے ابھی سارا وزٹ کیا ہے اور اٹ واز امیزڈ. میرے لیے بالکل لاہور میں نئی چیز ہے کہ جو کانسیپٹ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا لاہور میں آنا چاہیے تھا, ایک پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, ایک اچھے لوگوں کے لیے, ڈیسنٹ لوگوں کے لیے, وہ ایک کانسیپٹ ہے یہ. تو یہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی ہمارے شہر کو, ہماری پوری کی پوری معاشرے کو. تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے دیا جی, اٹس ویری گڈ. آپ سب وزٹ کریں, سب سے پہلے تو یہ بات ہے. دوسری آپ نے سر میں نے پوچھا کیا بامبے چپاتی کا کیا سفر ہے, بلکہ عدنان صاحب کا بتائیں. ماشاءاللہ آپ نے کون سے اسکول سے پڑھا, پھر اس کے بعد ایف سی کالج, مائی فیوریٹ کالج سر, مشرف کا بھی وہ بڑا کالج ہے, بڑی سیلیبریٹیز وہاں سے بنی. جی بالکل اس طرح. اپنی تھوڑا سا آپ بتائیے گا جرنی کے بارے میں سر. سر ایک شیخ فیملی سے تعلق ہے اور کاروباری گھرانے میں پیدا ہوا. 72 کی برتھ ہے. اس کے بعد اسکولنگ ایک ان دنوں مشہور ہوتا تھا قومی فاؤنڈیشن اسکول. یہ گرامر وغیرہ سے میں پہلے ایرا کی بات کر رہا ہوں, کوئی 85 کے دوران. وہ ون آف دا موسٹ نون اسکول تھا لاہور میں, انگلش میڈیم قومی فاؤنڈیشن اسکول, جو سید مراتب علی روڈ پہ واقع تھا. وہاں سے اسکولنگ کی. اس کے بعد ایف سی کالج, اور ایف سی کالج 4 سال پڑھے. پھر ڈیو ٹو بزنس فیملی سے تعلق تھا, تو والد صاحب نے 93 میں ہی ہمارا, کیونکہ بیسیکلی بزنس ہے رائس کا, چاول کا, بھی آپ نے خود بھی بتایا, تو میں خود بھی وہی کرتا رہا ہوں. تو جب میری گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تو والد صاحب نے کہا چلو بھائی چھوٹا بیٹا گھر کا, تو اسے بھی چاول کے کام پہ لگاؤ, جیسا ہماری بزنس فیملیز میں ہوتا ہے. اسی طرح ہی میں بھی گاؤں چلا گیا. سکھے کی منڈی ایک علاقہ ہے لاہور سے تقریباً کوئی 2 گھنٹہ کے فاصلے پہ. اس وقت موٹر وے وغیرہ نہیں ہوتی تھی, ہمیں شیخ پورہ سے ٹریول کرنا پڑتا تھا, تو 2-2.5 گھنٹے اپروکسیمیٹلی لگتے تھے. تو والد صاحب وہاں لے گئے. 3 سال میں نے وہاں پہ کام کیا سکھے کی منڈی میں. اس کے بعد ذہن میں آیا کہ یہ چاول کا کام, مٹی کا کام ہے. مجھے والد صاحب نے ایف سی کالج سے پڑھا دیا, جین جوز پہنا دی, تو یہ مجھے کس مسئلے میں ڈال دیا, اٹھا کے سارا دن ڈسٹ کھاتے رہو. تو میں نے والد صاحب سے آگے کہا کہ ابو مجھے کام پسند نہیں آیا, مجھے اس کے علاوہ کوئی کام کرائیں, میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس میں. انہوں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں نوکری کر لوں گا, میں نے یہ کام کو نہیں کرنا, یہ تو سارا ڈسٹ کا کام ہے, سارا دن مٹی کھاؤ. آپ نے مجھے ایجوکیشن کیوں دلوائی, مجھے BA کیوں کروایا؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں جاب کر لی. 3 سال پھر میں نے لیپٹس کوریئر میں جاب کی, ایز اے لیپٹس کوریئر میں, ایز اے لاہور میں. میں نے 95 ٹو لے کے 98 تک میں نے جاب کی وہاں پہ. ایز اے اسسٹنٹ مینیجر میں اسٹارٹ کیا, اور ایز اے برانچ ہیڈ مجھے 3 سال بعد میں نے ریزائن کیا. ریزائن بھی اس وجہ سے کیا کیونکہ جب آپ فیملی آپ کی پوری بزنس اورینٹڈ ہونا, تو گھر میں ایک فرد نوکری کر لگ جائے تو وہ گھر پہ ایک عجیب سا ایٹماسفیئر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جی کتنی طرح لینا منڈا, اچھا نہیں لینا ہے. تو وہ ایک ایٹماسفیئر ڈیولپ ہو گیا. خود مجھے بھی ریئلائز ہوا کہ شاید میرے اندر بلڈ جو ہے وہ ایک بزنس مائنڈڈ, میرا سوچ کاروباری ہے. تو میں انٹرپرینورشپ تھی. تو میں نے والد صاحب سے کہا, میں نے کہا جی میں نوکری اب چھوڑتا ہوں, تو مجھے آپ کوئی کام کروائیں, لیکن میں اکیلا کرنا چاہتا ہوں, اپنی خود کی ساکھ بنانا چاہتا ہوں.
میں بھائیوں کے انڈر رہ گیا تو میں ساری زندگی، ایک پنجابی کا الفاظ ہے دھیان کلینڈر، وہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو کام دیا جائے نا آپ نے وہی کرنا ہے، تو اس کا نام ہوتا ہے بندے کا کہ یہ یہی کر سکتا ہے. تو جب میں وہی کرتا رہا 3-4 سال تو میں نے والد صاحب کو کہا کہ اگر مجھے یہ آپ نے کام کروانا ہے تو مجھے ایک علیحدہ ایک کمپنی بنا کے دیں. پھر اس کے بعد میں نے 98 سے لے کے 2012 تک رائس کا بزنس کیا. میں ایکسپورٹس کرتا تھا، میری دبئی ایکسپورٹس تھیں، دبئی آفس تھا، ساتھ میرا وہاں پہ پارٹنرشپ تھی، اور الحمدللہ ہم نے کافی زیادہ یورو رچنا رائس مل کے نام سے تقریباً کوئی 4-5 سال کے اندر ایک مقام بنا لیا تھا. 2009 کا مجھے الیکشن بھی لڑوایا گیا رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کا کہ جی آپ اس باڈی میں آئیں، اور آپ کیونکہ ایکسپورٹر بھی بن گئے ہیں اور اچھا کام بھی کر رہے ہیں. مجھے بچپن سے لے کے ہوٹلنگ کا شوق، اب میں بتانے لگا ہوں آپ کو کہ میں اس فیلڈ میں کیسے آیا. بامبے چوپاٹی میں آنے کا مقصد یا وہ کیسے میرے اندر. فوڈ لور تو بے شک ہوں گے سر، فوڈ لور تو ہوں گے. فوڈ لور میں بچپن سے تھا. مجھے آج بھی ہمارے نا، میں آپ کو بڑی چھوٹی سے قصہ سناتا ہوں جس سے آپ کو میرے فوڈ کا، میرے بچپن کی اندازہ ہو جائے گا. بھٹو نے نیشنلائز کی 1977 میں رائس ملیں اور فلار ملیں. ہم تھے فلار مل والے، رائس مل والے. ہم اپنی ہی ملوں سے آٹا چاول لینے کو محتاج ہو گئے. اس حالات کے اندر میرا ڈرائیور کہتا تھا کہ جی اے دنان ویکھو تسی کھان نو گھر پیسے نہیں گئے تو ابو ادھر روزانہ انہوں کون کھواندا ہے. مجھے کون کھانے کا شوق تھا ان دنوں، پیراڈائز کا، گوگو کا. گوگو ہوتی تھی لبرٹی مارکیٹ میں، جی لبرٹی میں. تو گوگو کا سے کون کھانے کا شوق تھا. یہ تھا when I was 5-6 years old. وہ شوق ڈیولپ ہوتا گیا زندگی میں، نان چنے کھانے کا، بازار سے چھلی کھانے کا، چنے بنے ہوئے کھانے کا، اس کے بعد حلیم کھانے کا، نہاری کھانے کا، پائے کھانے کا. جو بھی چیز ایسی بازار سے مجھے اٹریکشن والی ملتی تھی میں وہاں پہ ریڈی پہ کھڑا ہو کے، صف پہ بیٹھ کے، 5 سٹار میں ہر جگہ پہ کھانے کھاتا تھا. یہ میرا اور میرے فرینڈس کی بیسٹ انٹرٹینمنٹ 20 سال رہی ہے کہ ہم نے ہفتے میں 2-3 دفعہ رات کو کہیں نہ کہیں باہر جا کے کھانا کھانا. اور میں ہی وہ بندہ ہوتا تھا جسے کونی پڑتی تھی کہ جائیں ذرا جا کے کڑھائی دیکھیں، مغز دیکھیں صحیح طرح بھنائی ہوئی ہے نہیں ہوئی، کڑھائی کی اچھی طرح اس نے بھنائی کی ہے نہیں کی. اچھا ذرا شیخ صاحب اینڈ پہ ذرا بل بھی دیکھنا کہ یہ ذرا بل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. تو میرے یہ کام پہلے دن سے شامل تھے. اس کے بعد جتنی میری فیملی میں شادیاں ہوئی نا، مجھے اپنی فیملی میں سے خطاب ملا وزیر شادیات کا. ایک بندہ ہوتا ہے فیملی میں جو دیگوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کیٹر کھانا نہ لے جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. تو میں نے وہ زندگی بھی گزاری. تو یہ شوق میرے اندر ایک ڈیولپ آٹومیٹیکلی تھا. پھر میرے والد صاحب جب لاہور شفٹ ہوئے نا، ہم 74 میں لاہور شفٹ ہوئے. آئی واز بورن ان خانقاہ ڈوگراں، یہ جو یہاں سے گھنٹے کا رستہ ہے. تو جب ہم لاہور شفٹ ہوئے 1974 میں، تو میرے والد صاحب گارڈن ٹاؤن میں جب انہوں نے گھر بنایا تو ایک باہر ایک اسپیشل روم بنایا گیا خانقاہ ڈوگراں کے لوگوں کے لیے کہ جو دوپہر کو لاہور آتا تھا. اس وقت رواج یہ تھا کہ جن کا کوئی جاننے والا کسی شہر میں ہوتا تھا، میاں صاحب پھر لنچ دوپہر دی روٹی تواڈے حال ہے، تو وہ پھر دوپہر کا کھانا ہماری طرف آ کے کھاتے تھے. تو میرے والد صاحب کو یہ شوق، ان کی وجہ سے یہ شوق میرے اندر ڈیولپ ہوا. لاہور میں ایک دہی پھلکی ہے جو صرف رمضان میں ملتی ہے، میں 30 سال سے کھا رہا ہوں. لاہور میں ایک جلیبی ہے جو صرف رمضان میں وہ دیسی گھی والی بناتا ہے، میں 30 سال سے کھا رہا ہوں. تو وہ ریزن یہ ہے کہ یہ ایک شوق تو تھا. پھر 3 ایڈیٹس مووی دیکھی. عامر خان کہتا ہے کم وہ کرو جڑا تھوڑا پیشن ہے. مجھے ریئلائز ہوا کہ بیٹھا میں چاول کی فیکٹری پہ ہوا ہوں، یہ کام تو میرے باپ کرتا تھا 1960 کا، میرا شوق یہ ہے. مجھے احساس ہوا مجھے کھانا کھلانے کا شوق ہے، کھانا کھانے کا شوق ہے. اب بناؤں کیا، کیسے ریسٹورنٹ بناؤں، کیسے کام کروں، کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن وہاں پہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ کی نیت ہوتی ہے. آپ کی نیتوں کے اوپر آپ کا اللہ آپ کے اعمال بناتا ہے. میری نیت آ گئی تھی کہ میں نے لاہوریوں کو چیز کھلانی ہے. میرے اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا کہ یہ گول گپے، یہ ایسی چیزیں کھٹے پانی کے ساتھ، ایسی ٹریڈیشنل چیزیں ہیں یار. یہ آنے والی جو نسل ہے، یہ بچیاں ہیں، یہ تو بھول جائیں گی. ریڑھی پہ رک کے میری کوئی بہن نہیں کھاتی. کیوں؟ کھٹا پانی نہر دے کہ کہاں کا ہے وی ڈونٹ نو. وہ براؤن رنگ کا ہوتا ہے، اس میں مسالے ہوتے ہیں. ہاؤ ڈو وی نو؟ کیسے پتہ چلے؟ یہ اللہ نے دماغ میں ڈالا. وین آئی واز سٹنگ، میں دبئی بیٹھا ہوا تھا، کھا برگر کنگ کا برگر رہا تھا، تو سامنے بامبے چوپاٹی ایک فرینڈ وہاں پہ برانڈ ہے، انہوں نے ایک بندے نے دستانے پہنے اور گول گپے پکڑے. وہاں پہ اللہ نے پہلی دفعہ میرے دماغ میں ڈالا کہ یہ کام ہے جو لاہور میں کوئی نہیں کرتا. جب خدا نے دماغ میں ڈالا تو میں ان کے پاس چلا گیا کہ جی آپ فرینچائز دیتے ہیں. قسم لے لیں جاز صاحب نام مینوں پتا سی فرینچائز لئی دی کیویں نہ انہوں نے پتا سی فرینچائز دئی دی کیویں. وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. اس نے ہمیں کارڈ دے دیا کہ جی آپ اس بندے سے بات کر لیں.
میں نے اس بندے کو 2 دن بعد کال کیا. اتفاق سے آپ کو بڑا ایزی دنیا میں لگے گا جہاں پہ آپ کی لینگویج مل جائے گی. آپ کو بولنے میں, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے میں, اگر الفاظوں کا جو تعین ہے جو آپ بولتے ہیں وہ آپ کی اپنی زبان میں ہو تو آپ کو بڑا ایزی اپروچیبل ہو جائے گا, کمیونیکیشن آسان ہوتی ہے. میں نے جب ان کو کال کیا تو آگے سے پنجابی نکل آیا. اب مجھے خود پنجابی سے عشق ہے, آئی لو ٹو اسپیک پنجابی, میں پکا پنجابی ہوں. میری ماں پنجابی, میرا پیو پنجابی, انہوں نے ساری زندگی اردو انگریزی نہیں بولی. میں سیکھی ہے ایز اے لینگویج کہ یار لینگویج ہے, باہر جانا ہوتا ہے, کئی جگہ بولنی پڑتی ہے, اس کو لینگویج کی طرح سیکھی ہے. باقی آئی لو ٹو اسپیک پنجابی, مجھے پنجابی نال پیار ہے بہت زیادہ, مجھے لاہور سے پیار. تو وہ جو ایک آپس میں جب لینگویج ملی تو اس نے کہا جی ہم فرینچائز دیتے ہیں. میں نے کہا جی ہم فرینچائز دیتے ہیں. وہیں پہ میرا ایک, میں نے ابھی ذکر کیا تھا, میرا فرینڈ ہے تو وہ بھی میری طرح فوڈی تھا, اور اسی فرینڈ کی وجہ سے میری زندگی میں فوڈ سے پیار آیا, کیونکہ وہ ایک ہماری ایک گروپ کا لیڈر تھا اور وہ ساروں کو اکٹھا کر کے لے جاتا تھا, چلو جی وہاں جہاں. اس کو میں نے پوچھا, میں نے کہا یار اس طرح کر کے نا تو میں بامبے چوپاٹی کو لاہور لے جانا چاہتا ہوں. تو میری طرف دیکھ کے کہتا میں بھی تیرے ساتھ ہوں. میں نے کہا یار تو نے مجھے پہلی دفعہ, یہ ایک ہوتا ہے نا آپ کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کا ہلکا احباب اس چیز میں کہتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, تو آپ کو وہ سوچ پڑتی ہے کہ یار ٹھیک ہے, جج کرتے ہیں. میں نے کہا یار ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. واپس آیا, جب واپس پاکستان آیا تو میرے 2 نیفیوز ماشاءاللہ دونوں لم سے گریجویٹ تھے 2009 بیچ کے. ان دونوں کو میں نے بلایا, میں نے کہا بیٹا شیخا دے بال ہاں, کاروباری کرنا ہے, میں نے بھی نوکری کر کے دیکھ لی, تو بیٹا نوکریوں میں ہے کچھ نہیں, اب بتاؤ کام کیا کرنا ہے. تو میرا ایک نیفیو ہے ماشاءاللہ, وہ بڑا اکاؤنٹس میں اس نے ٹاپ کیا اور ہیڈ ہے. اس نے کہا چاچو 2 کام میں آپ کے ساتھ کروں گا, اگر آپ کوئی ریسٹورنٹ بنا لیتے ہیں تب, اگر آپ کوئی بچوں کا پلے لینڈ کر لیتے ہیں تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں. مجھے ریسٹورنٹ سے پیار تھا کیونکہ یہ کام مجھے آتا تھا, مجھے کھانوں کا ذائقے کا پتہ تھا کہ اگر میں یہ چیزیں لوگوں کو پاس کرا گیا, اگر میں اپنی چیزیں کوالٹی ٹیسٹ پاس کرا گیا تو میرے یہ آٹومیٹیکلی لاہوریے کھانے سے پیار کرتے ہیں. مجھے پتا تھا. مجھے کئیوں نے کہا کہ تم دبئی کیوں نہیں ریسٹورنٹ بناتے ہیں, تمہیں اتنا شوق ہے. تو میں کہتا تھا نہیں, جو کروں گا اپنے لاہور والوں کے لیے کروں گا, اپنے شہر والوں کے لیے کروں گا. یہاں کیا کروں, پیسوں کے لیے کروں, نہیں یار نہیں, اپنے شہر والوں کے لیے کروں. تو یہ سوچ تھی. تو وہ اس نے نیفیو نے کہہ دیا کہ میں ساتھ ہوں. یہ 4 بندوں کی ٹیم بن گئی اجاز بھائی. کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں نہیں کہنا چاہیے, میں کہنے کا حق صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات کو ہے. میں دنیا بنائی اسی کی کیتا, ہماری اوقات تو آپ کی جوتی کے نیچے جو ذرہ پڑا ہوا اس سے کم ہے. کیا اوقات ہے ہماری خدا کی نظر میں؟ اگر ہم اپنی اوقات ہی سوچیں, اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں تو پتہ نہیں اگلا سانس بھی آنا یا نہیں آنا, تو پھر اوقات کو کیا سمجھوں. تو کیا چیلنجز آئے جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ اپنی چپاتی بامبے چپاتی کا اس کو نام لے کے آپ آگے, کیا شروع میں چیلنجز آئے؟ سب سے پہلے جی فائنینشلی ایکچولی ہم کیونکہ بزنس فیملی سے ایک تعلق تھا, تو کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے آپ اس کی ججمنٹ کرتے ہیں کہ اس پہ پیسہ کتنا لگنا ہے. کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ بڑی پرفیکشن سے ڈال ہوا سارا کچھ, نہیں. آپ جب چلتے کام میں کچھ پرابلمز آتی ہیں, کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں, لیکن زندگی ان کو لے کے ان کو سوچنے اور ان کو ریگریٹ کرنے کا نام نہیں ہے. زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے, زندگی ان کو فیس کرنے کا نام ہے. ہم نے سب سے پہلی پرابلم یہ فیس کی کہ بامبے چوپاٹی دبئی ٹوٹل ان کا مینیو 20-25 چیزوں پہ ہے. میرے لاہور والے تو 20-25 چیزیں 6 دن میں کھا جائیں گے, پھر کہیں گے بس آپ کیا کھلاتے ہو. ہم نے پہلے مینیو پہ ورکنگ کی کہ اگر ہم نے بامبے چوپاٹی برانڈ لانا ہے, اگر ہم نے لاہور میں آنا ہے, ہمیں معلوم روڈ پہ ہم نے پہلی برانچ بنانی ہے, تو ہم نے مینیو کیا دینا ہے لوگوں کو. پھر میں نے یہ ورکنگ کی کہ کیسا کراؤڈ ہے. میں خود جب ہوٹلنگ کرنے جاتا تھا مجھے چائنیز اور دیسی ایک جگہ پہ نہیں ملتا تھا. اگر میں نے چائنیز جانا ہے تو مجھے کم از کم 1200-1500 روپے لگانا پڑے گا. 2 بندوں کا چائنیز ٹیبل پہ پڑا ہوگا, کھانا میں نے اکیلے لینا ہوگا, تو پھر باقی پیک کرا لوں. مجھے سنگ کانگ تھا یا دوسرے چائنیز ریسٹورنٹ سے لاہور میں, وہ سارے سر وہ دیتے تھے پورا چاول کی پوری پلیٹ 2 بندوں والی, گریویز دیتے تھے وہ بھی 2 بندوں والی دیتے تھے. اب آپ نے اگر پر ہیڈ کھانا ہے کوئی ملے گا نہیں. تو ہمارا کانسیپٹ پہلے دن سے یہ تھا ایک بندے پہ ورکنگ کرنا. پرائسنگ ہم نے اتنی زیادہ اب اس پہ کھینچ کے کی تھی کہ مجھے بامبے چوپاٹی 5 سال میں نے ہمیں معلوم روڈ پہ ریسٹورنٹ چلایا, اور جو کئی آپ کے ویوز دیکھ کے مجھے پہچان بھی گئے ہوں گے, کیونکہ میں وہاں پہ لنچ بھی کرواتا تھا, ڈنر بھی کرواتا تھا, سارا دن میں وہاں پہ ایز اے, جب آپ اپنی کام کے اندر ہوتے ہیں تو آپ ایز اے ویٹر ہوتے ہو, تو میں ایز اے ویٹر بھی کام کرتا تھا. تو وہ اس وجہ سے میرا کیونکہ کام تھا, میرا پیشن تھا, مجھے مزہ آتا تھا وہ کام کر کے, میں انجوائے کرتا تھا اس کام کو. تو اس وجہ سے نا وہاں پہ ہم نے کبھی آج تک مجھے کسی بندے نے آ کے نہیں کہا کہ آپ نے مہنگا ریسٹورنٹ بنایا. تو چیلنجز آئے, پھر سٹاف کے چیلنجز آتے ہیں. آپ کو سب سے زیادہ پرابلم اپنے سٹاف سے آتی ہے. جو ریسٹورنٹ والے بھائی میرے پروگرام سن رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا
ان کو سٹاف پرابلم سب سے زیادہ آتی ہے. اپنا ریلیشن ڈیولپ کیا کرو میرے بھائی, ان کو ایک عام انسان مت سمجھو, وہ بھی انسان ہے, وہ کوئی دنیا دے فرق نہیں آئے, انہوں کو پیسہ کاٹے تو انسانیت دے دائرے تو باہر نہیں نکل گئے, وہ پہلے انسانیت کے دائرے میں ہیں. ان کے بھی ماں ہے, ان کا بھی بھائی ہے, ان کا بھی بہن ہے, ان کی بھی چھٹی ہے, ان کے بھی احساس ہے. صرف اپنے احساس, اپنی ضرورت, اپنی چیزوں پہ زندگی نہیں گزرتی. جب آپ یہ سانس لے کے چلتے ہیں, میرے کو تو نہیں بندے گئے, میرے کو تو 7 سال والا شیف ہے, اب بامبے چوپاٹی کے ساتھ اوپننگ کی تھی, آج مٹھاس کی بھی اوپننگ اسی کے ساتھ کی ہے. میں کیا بتاؤں مجھے کیا پرابلم آئی شیفوں کے ساتھ؟ ہاں آتی ہے, بندے نکل آتے ہیں, کوئی بات نہیں, مل جاتے ہیں. ریلیشنز ڈیولپ کرو, تعلق بناؤ ان لوگوں سے. اچھا مجھے یہ بتائیں عمران صاحب, یہ آپ کی جرنی آتی آتی آپ نے محنت کیا, آپ نے بامبے چوپاٹی کا برانڈ ڈیولپ کر لیا, اب کووڈ آ گیا 2020 میں سر, مارچ سے, ابھی بھی مارچ اب کلوز ہونے والا ہے, 1 سال سے اوپر ہو گیا. کووڈ نے ہاسپٹل انڈسٹری کو کیا, جنرل پوری اوور آل انڈسٹری کو کیا ہٹ کیا, کیا چیلنجز ہیں, اور آپ نے اپنے آپ کو کیسے سیو کیا؟ آپ نے تو نہیں کوئی لے آفس کیے, اوور ٹو یو سر. سر بات یہ ہے کہ کووڈ نے پوری ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو ہلا کے رکھ دیا. اگر آپ سچ ہی پوچھیں, ٹریولنگ, ہوٹلنگ, کوئی چیز بچی؟ ہوٹلس کوئی چیز نہیں بچی. ریسٹورنٹ والے اپنی اپنی جگہ پہ ہر بندہ پھنسا ہوا ہے جو بھی اس انڈسٹری سے تھا. میرا خیال ہے سامنے نظر لگ گئی, جو ہمیں کہتے ہیں نا وہ ریسٹورنٹ والا اربپتی ہو گیا, وہ یہ کمائی کر گیا, وہ ایسا ہو گیا, وہ ویسا ہو گیا. اس انڈسٹری کو نظر لگ کے بیچاری ہوں, اور ہر وقت تو جاتا تے چڑھیا رہنا, ہر وقت تو انج کرنا ہے. ہماری لینگویج ہی ایک دوسرے کو جج کرنے کی یہ ہوتی تھی. باہر کی ٹریولنگ کتنی اچھا ایسے تھی, اچھا کبھی ایسے وہاں گئی ہو, اچھا وہاں ہماری باتیں یہ ہوتی تھی. وہ باتوں کی وجہ سے پوری انڈسٹری جو ہے نا اس وقت وہ ڈاوا ڈول ہے. جہاں تک رہی پرابلم کی وجہ سے سر, سب کو پرابلم آئی. کوئی ریسٹورنٹ لائن کا بندہ ایسا کووڈ میں خاص کر لاہور میں خالی. سر ابھی اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا جب کووڈ ختم ہوگا. نہیں اب تک نظر جو آ رہا ہے, میں سڑک پہ چل رہا ہوتا ہوں, میں نے کئی ریسٹورنٹ بند ہوتے, ایم ایم عالم روڈ پہ میرا ایک بڑا فیوریٹ ریسٹورنٹ تھا, یہ روبی کوٹ یارڈ, وہ گیا اس دن میں ویسے گیا بند. نہیں, ٹسکنی کوٹ یارڈ کووڈ سے پہلے ہی بند ہو گیا تھا. ٹسکنی کوٹ یارڈ نے اپنی جگہ چینج کی تھی, بیکاز دیکھیں ایم ایم عالم روڈ پہ نا ہمیں سب سے زیادہ پرابلم کیا آتی ہے, رینٹلس کی. بہت ایکسپینسو. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اونر نے بھی شاید اپنی زندگی چلانی ہے, میں اس کو غلط نہیں کہہ سکتا. پاسبل ہے آپ میں سے کوئی کسی بلڈنگ کا اونر ہو, ہاؤ ڈو آئے, میں کیسے کسی کو غلط کہہ سکتا ہوں؟ پاسبل ہے اس کی زندگی اسی رینٹ سے چلتی ہو, میں کیسے کسی کو غلط کہہ سکتا ہوں؟ ہاں یہ آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگز پہ ہیں. آپ اپنے اونر کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے, وہ آپ کو کیا فیور دیتا ہے, کیا نہیں دیتا ہے. ہاں کوئی گورنمنٹ, کسی بھی دنیا کی گورنمنٹ کبھی بھی کسی بھی بلڈنگ اونر کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ اس کا رینٹ یہ لو یا وہ لو, کبھی وہ فکس نہیں کر سکتے. اس کی مرضی ہے نا یار, اس کی سر آپ کی پراپرٹی ہے تو آپ کی مرضی ہونی چاہیے نا. مارکیٹ کی جو چل رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایچ آر کے کیا چیلنجز آئے, آنر کے کیا سر درد ہے اس وقت؟ بیچ میں تھرڈ ویو آ گئی, پہلے تھوڑا سا ایزی ہوا, پھر 10 بجے کا معاملہ تھا وہ بھی حل کر دیا گورنمنٹ ہے, آپ کی بات مان لی, اور اب کیا بزنس کی سیلز کے ریونیوز کی کیا اپڈیٹ ہے؟ سر 1 سال سے میں نہیں سمجھتا کہ اس لائن میں سے کسی نے ایک سنگل پینی بھی گھر پہ لے کے گیا ہو, جو سچی بات ہے. اپنی جیب سے آل اوور. نمبر 1 اپنی سیونگ سے کر رہے. نمبر 1 جہاں تک رہی سٹاف کی بات, اب اس سٹاف کے ساتھ وہی میری پہلے والی بات, اگر ریلیشن ہوں گے تو ہم ان کا احساس کریں گے نا. بندے فارغ ہوئے, جس کے پاس 100 بندے کا سٹاف تھا اس نے 50 نکال دیے, اس نے 50 رکھ لیے, ہمیں بھی کرنا پڑا. اب اپنا اپنا اینڈ ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ کیسا ریلیشن ڈیولپ ہے, آپ نے ان کو کہاں تک پوچھا, کہاں تک راشن دیا, کہاں تک نہیں دیا. ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے. وہ تو اس وجہ سے پرابلم تو ہے سر, اس میں تو کچھ, لیکن یہ اب ختم کب ہوگا یہ خدا اور خدا کی ذات کو پتہ ہے. یا ہم نے ویکسین لگوانی ہے, سب ویکسین لگوا لیں گے تو آٹومیٹیکلی شاید اس ویو سے اللہ تعالیٰ ہمیں باہر نکال دے اور اس مسئلے مسائلوں سے باہر نکال دے. ابھی تک چاہے سیکنڈ ویو تھی, چاہے پہلی ویو تھی, چاہے تھرڈ ویو آئی ہے, ریسٹورنٹ والے ابھی تک اپنی پہلی سٹیجز پہ واپس کوئی بھی نہیں آیا. کوئی بھی نہیں آیا. کوئی ہوٹل انڈسٹری والا بھی نہیں آیا, کوئی 5 اسٹار والا بھی نہیں آیا, کوئی ریڈی والا بھی نہیں آیا, جہاں تک میری نالج. مگر ان کی وہ جو سیلز تھی وہ لوگ سمجھتے ہیں جی ڈلیوری پہ کما لیں گے, اس پہ کما لیں گے. خرچے نہیں پورے ہوتے بیٹا, خرچے نہیں پورے ہوتے. آپ کہہ رہے ہو پیسے بچنے کی بات ہے, خرچے. ریسٹورنٹ والا پہلے کیا نکالتا ہے, بلڈنگ کا رینٹ, دوسرا کیا نکالتا ہے, سیلریز. وہ کچھ بچے گا تو ہم گھر لے کے جائیں گے نا. جب ہم نے اسی میں اگر 1,50,000 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ ہر ریسٹورنٹ والے نے مہینے کا ڈالنا ہے تو گھر ہم کیا لے کے جائیں گے؟ یہ تو پہلے اپنا ویژن کلیئر کریں کہ ہم افیکٹڈ ہیں. موسٹلی کنٹریز میں, یو کے میری بات ہوئی, 1-2 اور جگہ پہ بات ہوئی, گورنمنٹ نے ریسٹورنٹس والوں کو اور ان کو انڈسٹری کو بہت زیادہ فیور دی ہے. ہمیں ایک سنگل پینی کی فیور نہیں ملتی. ہم سے الٹا لڑتے ہیں کھڑے ہو کے کہ ہاں بھائی کیا اربپتی لوگ ہو تم لوگ, یہ محکمے میں آ جاتے ہیں ایکسائز والے فلاں. سر وہ تو ایک دیکھیں
اس پہ بھی نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, بامبے چوپاٹی میں مالم روڈ ہم چلاتے تھے, ایف بی آر والوں میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی ہم نے چپ لگانی ہے, گورنمنٹ کا آرڈر ہے. یہ بات 2018 سے پہلے کی میں بتا رہا ہوں, اس گورنمنٹ سے پہلے کی بتا رہا ہوں, نواز شریف گورنمنٹ میں یہ ایف بی آر نے سٹارٹ کیا تھا کہ چپ لگانی ہے جی ہم نے ہر ریسٹورنٹ کے اوپر, سیلز کے اوپر. بامبے چوپاٹی پہلا برانڈ تھا مالم روڈ پہ جس نے کہا تھا آئے لگائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. کچھ ریسٹورنٹس والوں نے کیس کیا, کچھوں نے کہا کہ ہم سیل نہیں دکھانا چاہتے ہم. دا پوائنٹ ان کا ٹھیک تھا. جب ایف بی آر آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ ہاں بھی مجھے سیل دکھاؤ, کتنی سیل ہے, کیا پرسنٹیج ہے, تو پوائنٹ تو سر ٹھیک ہے نا. اس پوائنٹ کے اوپر آپ گورنمنٹ سے لڑ کیسے سکتے ہیں؟ میں اس کلچر میں نہیں ہوں, میری سوچ ویسی نہیں ہے. میں اگر پوائنٹ میری گورنمنٹ ٹھیک کہتی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یار یہ حق ہے, ان کا رائٹ ہے, پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے, تو پھر میں اکیلا کون ہوتا ہوں لڑنے والا. اچھا, ایک طرف دیکھیں کووڈ بھی ہے, ایک طرف بزنس بھی نہیں ہے, رو بھی رہے ہیں, اور ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے کو نیا ریسٹورنٹ بھی بن رہا ہے. کیا سر کچھ دیکھیں جاسم, میں آپ نہیں بھیڑ چال بھی ہے, کیونکہ ایک تو کہتے ہیں نا دور دے ٹول سوانے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کو ریسٹورنٹ لائن کی سمجھ آ جائے گی. جب میں اس لائن میں نہیں تھا نا, تو میں سمجھتا تھا کہ روزوں میں جتنے میرے لاہور والے ریسٹورنٹ والے ارب پتی ہو جائیں, وہ جگہ ہی کسی کے پاس کوئی جگہ, فریڈیز گئے جگہ کو نہیں, زوک گئے جگہ کو نہیں, الانتو گئے جگہ کو نہیں, کسی جگہ پہ. میں رائس کا کام کرتا تھا, میں ایک دفعہ 2 دفعہ کوئی اپنے رائس والوں کو افطاری کروانی تھی, میں لے آیا میں مالم روڈ پہ. آپ یقین کریں ہم نے فریڈیز پہ کارنر پہ بیٹھ کے, اس نے اسپیشل ہمارے لیے ارینجمنٹ کیا, ایک درخت کے نیچے بٹھا کے ہمیں بڑا ٹائٹ ہو کے کھانا کھانا پڑا. تو مجھے باہر نکل کے احساس ہوا کہ نہیں سر, یہ تو بہت کروڑ پتی ہو جائیں گے. جب میں ریسٹورنٹ لائن میں آیا, جب بامبے چوپاٹی پہ پہلا رمضان آیا, تو میں فیل ہوا کہ روزے نقصان کا مہینہ ہے ریسٹورنٹ لائن کے لیے, کوئی ایکسٹرا فائدے کا مہینہ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ روزوں میں کام کرنے کا ڈیوریشن صرف 2-2.5 گھنٹے ہے. آپ نے شام 5 بجے کام سٹارٹ کرنا ہے, شام 7 بجے آپ لوگوں نے کھانا کھا لینا ہے, پھر آپ لوگوں نے سحری پہ سوچنا ہے. تو نمبر 1. اس کے بعد دوسری بات ہے کہ وہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ بھی تو آپ کا 2 گھنٹے. اب جو نارمل ریسٹورنٹ ہے صبح 11 سے لے کے رات 1 بجے تک آپ کو 14 گھنٹے کام کرنے کو ملتے ہیں. تو جب 14 گھنٹے آپ کھانا کھلائیں گے اور آپ 2 گھنٹے کھانا کھلائیں گے, تو کون سا پروفیٹیبل زیادہ بزنس ہوگا, 2 گھنٹے والا یا 14 گھنٹے والا؟ تو یہ سوچ تب آتی ہے جب آپ اس لائن میں آتے ہیں. یہ باہر میں بیٹھے ہوئے ریسٹورنٹ والوں کو آتی ہے. میں مشورہ دیتا ہوں اپنے سب کو کہ آئیں ریسٹورنٹ لائن میں. اس کو ہے جس کو شوق ہو, صرف کاروبار نہ کرو, یہ کاروبار نہیں ہے, یہ کاروبار نہیں, شوق, یہ شوق کا کام ہے. یہ میں گارنٹی کرتا ہوں, جس کو شوق اس کام میں ہے, کاروبار اور بہت ہیں, جنرل اسٹور ڈال لیں, میڈیکل اسٹور ڈال لیں, وہ کاروبار ہے. یہ شوق کا کام ہے. کھانا بنا اگلے کو پاس کرانا, اگلے کو کہنا کہ ہاں میرا کھانا اچھا ہے, یا پاس کر کے جج کر کے بتائیں, یہ ایزی کام نہیں ہے. اس کے لیے مینٹین بھی کرو, اس کے لیے آپ کو پیشن چاہیے. اور دوسری بات, آپ کو خود ٹیسٹ بڈز آپ کے اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ آپ کو پتا ہو آپ کیا کھلا رہے ہیں کیا نہیں کھلا رہے. آپ کچھ بول رہے ہو, اپنے الفاظ بیان کر رہے ہو, تو یو نو کہ اس میں کیا الفاظ بیان کر رہے ہو, اس میں کیا چیزیں کم ہیں, کیا چیزیں زیادہ ہے. سر ہم اگلے حصے پہ طرف چلتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی بڑی انرجی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. عدنان بھائی, مجھے صرف یہ 2-3 چیزیں شارٹ کوشچنز ہیں. بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے رائس کا بزنس, پھر شوق, پھر فوڈ بزنس میں آئے اور اتنا اچھا برانڈ بامبے چوپاٹی بنایا. یہ کیا انٹرپرینورشپ کسے کیا کہیں گے, کہ کوئی ڈی این اے میں ہوتی ہے, یہ سیکھی جاتی ہے, یا کوئی رب کا کرم ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہے انٹرپرینورشپ, کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میری نظر میں سوچ آتی ہے انسان کی زندگی میں. آپ کچھ چیز سوچتے ہو, پھر اس کی ایگزیکیوشن آتی ہے. اپنی زندگی پازیٹیوٹی پہ رکھو, اپنی سوچیں پازیٹیوٹی پہ رکھو. نیگیٹو مت سوچو, نیگیٹو کرو مت, نیگیٹو دیکھو مت, یہ سوچو بھی مت. ویری گڈ. تو جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو سب سے پہلے سوچ آتی ہے, پھر اس کی ایگزیکیوشن آتی ہے. ایگزیکیوشن میں نہیں کر سکتا, ایگزیکیوشن میں ہم آ جاتے ہیں. جب ہم آ جاتے ہیں تو پھر سچائی آ جاتی ہے. اکیلا ہوتا ہے نا تو خدا آپ کی نیت دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیسے دیکھتا ہے. جب ہم آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی آپس میں سچائی آ جاتی ہے. جب آپس کی سچائی آتی ہے, اس کو سچائی کے ساتھ کریں, آگے خدا دی ذات سے چھوڑ دے, وہ خود عزت دے دے. سر کامیابی کے 3 کیا ہے ریسیپیز کی؟ آپ ماشاءاللہ ریسیپیز بناتے ہیں, 100 سے زیادہ آپ کی ڈشز ہیں, تو سکسس کی ریسیپی کیا ہے عدنان کی؟ خدا پہ بے تاشا بھروسہ, اور کوئی سکسیس نہیں. نیت صاف اور خدا پہ بھروسہ بس, اور محنت کرنی ہے, ایسے کرنی ہے کہ بس یہی آخری کام. مجھے جس دن کیٹرنگز ہوتی ہیں میری, آپ یقین کریں گے جاز بھائی, میں جھوٹ نہیں کہتا, مجھے راتوں کو نیند بھی نہیں آتی.
میں اگلے دن اٹھ کے تو جب تک وہ مجھے میرا کیٹر جس سے میرا کلائنٹ کہہ نہیں دیتا کہ عدنان صاحب کھانا کھا کے مزہ آ گیا, مجھے سکون کی نیند نہیں آتی. میں کئی دفعہ ان پیسوں کو میں کئی دفعہ ان پیسوں کو اپنے آپ پہ حرام سمجھتا ہوں کہ اگر میرا فوڈی دارس پہ یا کسی گروپ پہ کوئی ریویو لگا ہو نا تو میں اس ریویو کے اوپر جاتا ہوں, اس کو کنیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کو کیا چیز کھا کے اچھی نہیں لگی تھی. جب تک میں اسے کھلا نہیں لیتا مجھے سکون کو نہیں آتا. تو یہ ہے ایک پیشن. تو جب آپ اس پیشن سے کام کرتے ہیں تو میرا اللہ آپ کی نیتیں دیکھتا ہے. ٹینشن نہ لیں, دل کھول کے کام کریں اور نیت صاف رکھیں بس. سر آپ کی اتنے سارے لوگوں کو ریسیپیز کھلاتے ہیں, آپ کی اپنی فیوریٹ ریسیپی یا فوڈ کو؟ میرا اپنا فیوریٹ فوڈ مجھے نہری بہت پسند ہے. میں آج بھی پیسہ اخبار وارث کی نہری بہت شوق سے کھاتا ہوں. میں آج بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں رہ نہیں سکتا. میں زوک کا کیشو نٹ بڑے شوق سے کھاتا ہوں. میں زوک کا آملیٹ بڑے شوق سے کھاتا ہوں. میں ایسی کئی چیزیں ہیں جو میری پرٹیکولر لگی ہوئی ہیں. میں کچھ چیزیں چھوڑ ہی نہیں سکتا اپنی زندگی میں. وہ جب سے زوک کھلا 94 میں کھلا تھا, میں آج تک اگر میں اپنی زندگی کو یاد کروں تو جتنا میں نے کیشو نٹ ان کا کھایا شاید میں نے اور ڈش کا چکھی بھی نہیں. آملیٹس کھائے ہیں یا کیشو نٹ کھایا, تو وہ ایک چیز آپ لگ جاتے ہیں. تو میرا وہ صاحب ہوتا ہے کہ میں گھر کے پائے میں سمجھتا ہوں کہ پائے لاہور میں اچھے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پائے لاہور میں اچھے ملتے ہیں بازار سے. گھروں کے پائے اچھے ملتے ہیں جو 8 گھنٹے 7 گھنٹے میری ماں بہن بلکہ میری تو اپنی بیگم پکاتی ہے اس وقت, تو میں تو اس کے پایوں پہ لگا ہوں کہ وہ پائے لا دیتا ہوں میں بڑے شوق سے اور وہ بنا دیتی ہے. تو میرا فیوریٹ فوڈ ہے. پکانے کا شوق بھی ہے, آپ خود کہتے ہیں کہ آپ ویٹر کا کام بھی مطلب شوق؟ ہاں وہ کر لیتا ہوں. پیچھے سے پکانے کا ذائقے بتا سکتا ہوں, اچھا برا بتا سکتا ہوں, خود کھڑا ہو کے کوکنگ آملیٹ بنا سکتا ہوں, چائے بنا سکتا ہوں, کافی بنا سکتا ہوں, یہ چیزیں کر سکتا ہوں. باقی شامی کباب وغیرہ جو فرائیڈ وغیرہ اس طرح کا کام. لیکن کہو کہ مجھے اگر کوئی کڑھائی بنا دے یا کوئی ذائقہ بنا دے, نہیں وہ نہیں. وہ میری وائف بناتی ہیں بہت اچھی, اور ان کی شوق کی وجہ سے اور یہ فیملی کا ایک پورا وہ سٹرکچر تھا, شوق تھا, جس کی وجہ سے اس کام میں ہے. زبردست زبردست. سر 2 شارٹ کویشچن. آپ کا رول ماڈل کون ہے, آپ جس سے آپ انسپریشن لیتے ہیں, آپ خود سورس آف انسپریشن؟ میرا باپ. میرے باپ سے بڑا کوئی رول ماڈل میں سمجھتا نہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیلیبریٹی انسان میں باپ سے بڑی کو ہو نہیں سکتی. جن کے حیات ہیں انہیں دے راج کی خدمت کرو, جتنی کر سکتے ہو کرو. ایک کوئی لبن میرے ٹر گئے نے تو مجھے احساس اس وقت بھی ہے. میں نے تو خیر ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارا. میں شکر کرتا ہوں خدا کی ذات کا اس بات پہ کہ میرے اللہ نے مجھے ایسا وقت گزارا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت ٹائم گزارا. تو رول ماڈل میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں میرے باپ کی دعا ہے. میں بامبے چوپاٹی کی جب میں نے سٹارٹ کرنا تھا 2013 میں, تو میرے والد صاحب ویل چیئر پہ تھے, تو میں ان کو لے کے آیا تھا اور انہوں نے فیتا کاٹ کے تو دعا مانگی تھی. تو میرے دل سے ایک ہوک اٹھی تھی اپنے رب کے لیے کہ یا اللہ اس مزدور دی جڑے اپنے خاندان واسطے اور آنے والی نسل واسطے کاروبار واسطے دعا مانگ رہے ہیں, انہوں موڑے گا کیوں؟ تو یہ ایک اس معذور باپ کی اپنے خدا سے ایک رابطہ ہوگا جو میرے لیے دعا مانگے, اور میری ان کی دعاؤں کے ساتھ آج اس صدقے میں آپ سب کے سامنے بیٹھا ہوں. سر آخر میں سر کیا میسیج دیں گے ینگ نسل کو, نئی بچوں کو, کہ اپنے اس کرائسس میں جن کی جاب چلی گئی ہیں, جن کے مسئلے مسائل ہیں, کیا دیتے ہیں ان کو, کیا میسیج دیتے ہیں؟ کوشش مت چھوڑیں زندگی میں, کوشش مت چھوڑیں, مایوسی گناہ سمجھیں. میں آپ کو ایک سچی بات بتا دوں, یہ جو شوگر بلڈ پریشر جتنے مریض نے نا, یہ سارے مایوس لوگ ہیں. میں انہوں نے مایوس کہنا, کیونکہ جس کا خدا پہ ایمان نہیں ہے نا اس کو بیماریاں چمڑتی ہیں. جس کا خدا پہ ایمان ہے انہوں بیماریاں کوڑی چمڑتی ہیں. میرے والد صاحب 84 ایئرس کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کے زندگی میں شوق رہا کہ وہ گھر میں میری ماں بناتی تھی نا تو گجریلے کا پورا ڈونگا ان کے لیے علیحدہ ہوتا تھا. میرے والد صاحب کہتے ہوتے تھے کہ میٹھا کھانا شوگر نہیں ہوتی بیٹا, سوچا نہ سوچا کرو, ٹینشن نہ لیا کرو, خدا ہی ذات تو کیا کرو, محنت کریا کرو دن رات, کام کو نہ نہیں کرنا. میں عید ہو شبرات ہو مجھے کوئی کیٹرنگ مل جائے, میں صرف اس لیے نہ نہیں کرتا, پیسے نہیں. میں اپنے باپ کا کال نہیں موڑ سکتا. میں اپنے جاتے باپ کو یہ نہیں کہہ سکتا جا کے, جانا تو سب نے ایک دن وہی ہے, جانا تو ہماری اوقات وہی مٹی کے ذرے اندر, تو مٹی کے جانا ہم سب نے, آج جانا کسی نے, کل جانا کسی نے, پرسوں جانا ہے, چلتی سراہیں سب نے چلے جانا ہے, جو سچائی اور حقیقت ہے. تو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں, سوچیں اچھا, اور محنت کریں اپنے کام پہ. جب آپ محنت کرتے ہیں اور نیت صاف رکھتے ہیں تو دینے والی ذات تو اٹھتے ہیں نا. سر عدنان صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندر سکسیس سٹوری, اندر انسپریشن. آج ہم نے بمبے چپاتی کی ہسٹری بھی سنی, برانڈ کیسے بنتا ہے, اور کیسے ایک بندہ ایک چھوٹے سے شہر سے نکل کے لاہور میں آ کے ایک اتنا بڑا ایک ریسٹورینٹ انڈسٹری میں اپنا برانڈ بنا لیتا ہے. تو یہ ایک ماشاء اللہ ہماری لوکل ایک ایگزامپلس ہیں انسپریشن کی.
اور جو ہم نے آج کا ٹیک اوے ہے، آج کا ہمارا سیکھا جو ہم نے عدنان صاحب سے، وہ واصف علی واصف صاحب کی جملہ پر آپ کی نظر کرتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ جو پھل ہوتا ہے وہ درختوں پہ نہیں لگتا، وہ نیتوں پہ لگتا ہے. بے شک. نیت کا سب سے بڑا رول ہے. اور دوسری چیز، اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس یقین ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان ہے آپ کا، تو آپ کا آئیڈیا کامیاب ہوتا ہے. آئیڈیا اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی اس کے پیچھے اس یقین میں طاقت ہوتی ہے جو آئیڈیا کو کامیاب کرتا ہے. اسی طرح ہی بالکل. تو آج اپنا یہ سیشن آپ ہمارا سی او ٹوڈے ٹی وی پہ اور عدنان صاحب کے پیج پہ، اجاز نثار یا سی او کلب کے مینجمنٹ ہاؤس یا کیفے خودی کے پیج پہ دیکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. ایک اندر سکسیس اسٹوری سے ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.